مختار احمد اعظمی صاحب جو ہیں وہ مجھے بہت سے کئی حوالوں سے عزیز ہیں، محترم ہیں، لیکن جیسا کہ انہوں نے خود ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ہمارے استاد سلیم احمد پہ جو پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا، وہ ان سے میری محبت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ تو اللہ ان کو خوب اچھا رکھے، خوب فیض رساں رکھے، اور وہ انشاءاللہ وہ تو طالب علم خوش نصیب بھی ہیں اور بامراد بھی رہیں گے جن کو ایسے اساتذہ میسر آ جائیں، مختار اعظمی صاحب ایسے۔ تو آج کیونکہ مجھے مختصر معروضات پیش کرنے ہیں، تو میں نکتہ بنکتہ جیسے کچھ باتیں کروں گا، تو وہ امید ہے کہ آپ کے کام آئیں گی دو پہلوؤں سے۔ ایک تو اقبال کو سمجھنے میں نسبتاً آسانی ہو جائے گی، اور دوسرے یہ کہ اقبال کے مخاطب پر، خصوصاً نوجوان مخاطبین پر جو اثرات پڑنے چاہیے، جس کے علامہ خود متمنی تھے، ان اثرات کو قبول کرنے کے لیے بھی آپ کے اندر ایک گنجائش، ایک آمادگی اور کوئی بہت بامعنی جہت پیدا ہونی چاہیے۔ اس کے لیے میں کوشش کروں گا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، ظاہر ہے کہ بر صغیر کی مسلم فکری اور مسلم شعری روایات میں اقبال سب سے بڑے لوگوں میں سے ایک ہیں۔ شاعر کی حیثیت سے بھی یہ اردو کے سب سے بڑے شاعروں میں ہیں، فارسی میں بھی یہ بہت ہی اہم اور بہت ایفیکٹو اور مؤثر شاعر ثابت ہوئے، اور اسی طرح فکر میں، یعنی خطبات اور اس کے علاوہ بھی کچھ ان کی چیزیں ہیں، فکر میں انہوں نے فکر کے اس تصور کو بدل دیا جس میں یہ گمان کر لیا گیا تھا کہ فکر فلسفیوں کا حق ہے، فکر وہی ہے جو فلسفیانہ روایت میں رہتے ہوئے ہو۔ تو انہوں نے اس کو ہمارے یہاں توڑ دیا اور یہ بتایا کہ فکر عقل کی اس گہرائی میں حرکت پیدا ہو جانے کا نتیجہ ہے جس گہرائی میں فلسفہ نہیں پہنچتا۔ اس گہرائی میں پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ہدایت پائیں اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تاکہ ہماری عقل میں حقائق کے سامنے سرنگوں رہنے کی عادت پیدا ہو جائے، اس کی خود پسندی اور خود انحصاری ختم ہو جائے، اور یہ ہدایت کے حصول کو، یعنی ہدایت پانے کے مقصد کو اپنا سب سے بڑا مقصد بنانے کے لائق بھی ہو جائے اور اس پر راضی بھی ہو جائے۔ تو یہ جو سارا پروجیکٹ ہے عقل اور ایمان کے تعلق کا، یہ سارا پروجیکٹ جتنی باریکی سے، جتنی جامعیت کے ساتھ اور جیسی تاثیر کے ساتھ اقبال کے یہاں نظر آتا ہے، وہ ہماری بر صغیر کی مسلم فکری روایت میں شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ تو ہمیں اس پہلو سے ایک تو شناخت ہونی چاہیے۔ جب آپ کو مرتبہ پتہ چل جائے کسی تحریر کا جس کو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس مرتبے کے مطابق جو ہے وہ آپ اپنی ایک پوزیشن لیتے ہیں۔ تو ٹیکسٹ اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتا جب تک وہ متن، وہ فکر آپ کو جس پوزیشن پہ رکھنا چاہتی ہے آپ وہ پوزیشن نہ لیں۔ اگر کھڑکی بند کر دیں گے تو باہر کا سورج نظر نہیں آئے گا، کھڑکی کھول دیں گے تو سورج نظر آئے گا۔ پوزیشن لینی
علم حاصل کرنے کا بہت ہی لازمی میتھڈ ہے۔ تو اب اقبال کے یہاں خطبات تک محدود رہ کے عرض کروں گا کہ اقبال کے یہاں خطبات میں شاعری، ان کی شاعری کے پیرلل وہ باقاعدہ شاعری بھی سوچ سمجھ کے کرتے تھے، اور فکری سرگرمیاں تو ظاہر ہے سوچ سمجھ کر ہی کی جاتی ہیں۔ مطلب ان کا مقصود ایک تھا جس کو حاصل کرنے اور کروانے کے لیے انہوں نے ایک طرف شاعری کی تاکہ ہمارا قلب، ہمارا وجدان، ہمارا تخیل، ہمارے احساسات اور جذبات جو ہیں وہ بلند حقیقتوں سے تعلق میں سچائی پیدا کرنے کے قابل ہو جائیں۔ مطلب شاعری کا مطلب ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ مقصود ہے کہ اللہ محبوب بن جائے، اللہ کی اطاعت مرغوب بن جائے، اور ہمارا دل نیکیوں کی طرف لپکنے والے جذبے کا حامل ہو جائے، اور برائی سے بچانے والی کراہت کو محسوس کرنے کے لائق ہو جائے۔ تو یہ سارے منصوبے اقبال نے ایک بہت جدید پرسپیکٹو میں مسلم تہذیب کی حالت زوال میں اپنے ذمے لیا کہ میری قوم کو ایک پیشن کی ضرورت ہے کہ یہ ذرا بہادری پیدا ہو، بے نیازی پیدا ہو، اور خواہشات میں بلندی پیدا ہو۔ تو اس کے لیے انہوں نے شاعری کی تاکہ مسلمانوں کا دل جو مرجھا گیا ہے وہ پھر سے زندہ ہو جائے، اور خطبات یعنی فکری سرگرمیاں اس لیے کیں اسی مقصود کو حاصل کرنے کے لیے کہ شاعری سے قلب بیدار ہو جائے اور فکر سے ذہن روشن ہو جائے۔ تو جس ظاہر زوال سے نکلنے کے انسانوں کے پاس یہی دو راستے ہیں کہ اس تہذیب میں ذہنی روشنی بھی ہو اور قلبی حرارت بھی ہو۔ تو اور پھر یہ کہ انہوں نے پیشن اور فکر یعنی ذہن کو ہم مقصد ہم حال کر لیا۔ یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اس پہ سوائے رشک کے کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ آدمی بڑے درجے کے تخیل کو بڑی گہرائی والا جذبہ بھی بنانے پہ قادر ہو۔ یہ بہت ہی بڑا کمال ہے جو اقبال کو ہماری روایت میں شاید سب سے زیادہ حاصل تھا۔ تو اب یہ تو ان کی وجہ سے ان کے کام کا ایک خلاصہ سا میں نے عرض کیا کہ پروجیکٹ ان کا تھا مسلم تہذیب کا احیاء، توحید کی ایمانی اور رسالت کی قلبی بنیاد پر، کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے قلب کو سیراب کریں اور عقیدہ توحید سے ہر طرح کی شخصیت پرستی سے بچتے ہوئے ایک آزاد بندگی کی پوزیشن لے کر خود کو بلند کرتے رہیں، اور شخصیت پرستی سے بچیں کیونکہ شخصیت پرستی آدمی کی توہین ہے۔ تو انہوں نے یہ اعتماد پیدا کرنے کی کوشش کی کہ شخصیت اجتماعی ہونی چاہیے، اور ہم سب یعنی کہ ساری قوم کے افراد ایک اجتماعی شخصیت کو تعمیر کرنے میں اگر لگ جائیں تو وہ اجتماعی شخصیت تہذیب اور اس کے تمام مظاہر کی صورت میں وجود میں آ جائے گی۔ یہ ان کا منصوبہ تھا۔ تو اس کے لیے اور پھر یہ کہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ خدا کے تعلق سے جو فکری اور قلبی آداب ہیں وہ سکھائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو ہماری جیسی نیاز مندی اور والہانہ کیفیت مطلوب ہے وہ ہمیں فراہم کر کے دکھائی ہیں، یعنی ہمیں بتایا نہیں کہ یہ ضرورت ہے،
بلکہ اس ضرورت کی تکمیل کا مؤثر راستہ کھول کے دکھایا اپنے کلام سے۔ اور ایک بہت بڑی کمی جو پیدا ہو گئی تھی بر صغیر میں، وہ تھی قرآن سے بے اعتنائی۔ وہ مطلب مدارس میں بھی قرآن کی تعلیم پر ویسا زور نہیں تھا جیسا کہ ہونا چاہیے۔ تو اقبال کا یہ بھی کارنامہ ہے کہ انہوں نے دین میں قرآن کی مرکزیت کو اتنا اجاگر کیا کہ اس کے نتیجے میں دوسرے پھر علماء میں پیدا ہوئے، ابوالکلام آزاد، حمید الدین فراہی، جنہوں نے قرآن کو دینی علوم میں مرکز بنا کر عملی طور پر دکھا دیا۔ لیکن یہ تصور، یہ جذبہ اقبال نے بر صغیر کے علماء میں پیدا کیا تھا۔ تو اور دوسرے یہ کہ اللہ کا سب سے یقینی اظہار وہ اس کے کلام ہی میں ہوا ہے نا۔ تو اگر ہم اللہ کے حضور میں ایمانی فریضے کو ادا کرنے کی نیت سے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں قرآن سے تعلق کو زندہ رکھنا ہے، کیونکہ قرآن کے علاوہ اللہ کا یہ حضور کہیں اور سے فراہم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سب اقبال کے پروجیکٹس ہیں۔ تو اور یہ سب مضامین خطبات میں ہیں، یہ مطلب یہ شاعری پہ نہیں کر رہا میں۔ تو اس میں جو ہے اب ہمارا کام یہ ہے، خطبات میں اقبال نے کیا بتایا کہ جس طرح حواس سے اور ریزننگ سے علم حاصل ہو سکتا ہے، ویسا ہی علم وجدانی بھی ہو سکتا ہے جو ایمان کے کانٹینٹس کو معلوم کروا دیتا ہے، اور وہی خود ایک ذریعہ علم ہے۔ تو ایک نہایت ناسازگار اور مخالفانہ فضا میں وہ اس بات کے لیے لڑ رہے ہیں کہ وہی کو بھی ایک ویلڈ ذریعہ علم ماننا ہوگا، ورنہ تم انسانوں کے اندر علم بننے کے عمل کو پوری طرح دیکھنے اور سمجھنے اور کام میں لانے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی اس زمانے میں جب یہ فلسفہ تقریباً یہ بات مان چکا تھا کہ علم حواس سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ سائنس نے اس پہ اور دباؤ ڈالا ہوا تھا۔ تو اقبال اس عہد میں جدید سائنس اور جدید فلسفے سے کوئی جذباتی تصادم پیدا کیے بغیر ایک حکیمانہ بصیرت کے ساتھ انہوں نے فلسفے اور سائنس میں جو کمیاں رہ گئی ہیں ان کو ابھارا، اور دوسرے یہ کہ فلسفے اور سائنس کے لیے دین کو اس کے حقیقی مطلب دین میں جو ایک نظام علم حقائق ہے نا، تو دین کے فراہم کردہ علم غیب، علم حقائق کو انہوں نے سائنسی ذہن اور فلسفیانہ دماغ کے لیے قابل قبول بنانے کی مؤثر اور مربوط کوششیں کیں۔ تو یہ میں نے چند باتیں عرض کی۔ تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم میں کوئی فرد اقبال پر فخر نہیں کرتا یا اقبال سے تعلق رکھنے کی، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوششیں نہیں کرتا، تو وہ ہماری تہذیبی اور دینی اصطلاح میں مردہ ہے۔ تو اب موجودہ صورتحال ایسی ہے کہ جس طرح کے چیلنجز ہمیں درپیش ہیں ہر طرف سے، ان چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اقبال سے فائدہ اٹھانا ناگزیر ہے۔ اب اگر کوئی آدمی جو اقبال کو پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، وہ اگر اقبال سے بے نیازی برتے گا تو وہ اپنے دین اور تہذیب سے بے وفائی اور غیر سنجیدگی کا ارتکاب کرے گا۔ تو اس حیثیت سے انہیں دیکھیں اور پھر
اس کے جو خطبات کے بیسک تھیمز ہیں کہ علم اور علم کی قسمیں، پھر تاریخ اور تقدیر، یعنی تاریخی شعور اگر نہ ہو تو اقبال کی نظر میں عملی دنیا میں مذہبی حقائق دیگر فلسفیانہ تصورات ہی کی طرح ہیں۔ تو تاریخ جو ہے وہ آدمی کے ارادے کی مربی ہے سخت گیری کے ساتھ، وہ آدمی کے ذہن کی معلم ہے ذرا صفاکی کے ساتھ۔ تو یہ بات اقبال نے سمجھی اور اس پہ ہمیں آمادہ کیا کہ تاریخ سے نہ مکمل طور پہ مغلوب ہونا ہے اور نہ اس سے کوئی مکمل دوری اور تصادم اختیار کرنا ہے، کیونکہ تاریخ جو ہے وہ تاریخ انسان سے کمتر تو ہے، لیکن انسان اگر اپنی بنیادی اقدار اور تصورات میں سنجیدہ نہ ہو اور اس کے لیے سرگرم نہ ہو تو یہ انسان کے لیے مہلک بھی ہے اور یہ انسان سے زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم آج تجربہ کر رہے ہیں نا کہ ہمیں اپنا کوئی دینی موقف اختیار کرنے کی اسپیس نہیں مل رہی، ہمارے نظام تعلیم میں دینی پرسپیکٹو پیدا کرنے کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، ہمارے اخلاق میں اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی رنگ نہیں ہے۔ تو یہ سب ہم میں جتنی بھی ذہنی اور اخلاقی اور عملی اچھائیاں ہیں ان کے بارے میں ہمارا وہم ہے کہ یہ ہم نے مغرب سے سیکھی ہیں۔ تو اس انتہائی سنگین صورتحال میں نوجوانوں پر لازم ہے، نوجوانوں کی اپنی سروائیول کے لیے بھی ضروری ہے، اگر آپ لوگ آئندہ آنے والے دور غلامی کو روکنا چاہتے ہیں، وہ بالکل آ رہا ہے دور غلامی، ہماری غلامی کا دور، روکنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ سنجیدہ ہو جائیں۔ اور اقبال ہمارے یہاں دستیاب، فوری طور پر دستیاب قوتوں میں بڑی قوت ہیں، تو ان سے فائدہ اٹھائیں، اور فائدہ اٹھانے کے دو تین انداز میں، خطبات سے فائدہ اٹھانے کے دو تین چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ خطبات کا موضوع ہے دین اور جدید دنیا۔ جدید دنیا میں فکر اسلام کو نئی اصطلاحات اور نئے طرز فکر اور نئی منطق کے ساتھ پیش کرنا، یہ خطبات کا موضوع ہے۔ اس موضوع میں پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ علم، یعنی انسان کے پاس دو ہی بڑی دنیایں ہیں نا، علم اور وجود، تو وہ علم کے کل میں بھی توحید و دین کی مرکزیت اسٹیبلش کرتے ہیں فلسفیانہ دلائل کے ساتھ، اور اسی طرح انسان کا تصور کہ انسان اپنے بارے میں تصور اگر کریکٹ نہ کرے تو وہ مطلب ظاہر ہے کہ وہ پھر ایک ڈولتی ہوئی پتنگ ہے۔ تو وہ انہوں نے انسان کا تصور کریکٹ کیا خودی کے نظریے کی صورت میں کہ انسان کا ہونا اینڈ لیسلی حقیقی ہے، یعنی ایسا نہیں کہ کچھ مدت کے لیے حقیقی ہے، بعد میں یہ کسی اور حقیقت میں ضم ہو جائے گا فنا ہو کر۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جب تک انسان ہے اور انسان ابدی وجود ہے، ہمیشہ رہنے والا وجود، تو یہ انسان کی حیثیت سے اللہ کے حضور میں بھی اپنی جو وجودی شناخت ہے اس کو برقرار رکھے گا، کیونکہ اپنی وجودی شناخت کو اللہ کے حضور کی انتہا پر برقرار رکھنا یہ بندگی کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ تو ایک یہ خودی علم، میٹافزیکل علم، ریشنل علم، مورل علم،
یہ سب چیزیں آپ کو اقبال کے یہاں بہت سہولت سے جیسے آپ کے سپرد ہونے کا عمل شروع ہو جائے گا اگر آپ کریں۔ اور دوسرا ہے اخلاقی تشکیل۔ اخلاق کی بنیاد انہوں نے اپنے تصور خودی پر رکھی ہے۔ اخلاق اپنی تہذیب پر پر اعتماد رہے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اخلاق اللہ کو حوالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنائے بغیر ممکن نہیں ہے۔ وہ صرف ایک آرگنائزیشنل بندوبست ہے۔ تو یہ اقبال نے اس پہ اصرار کیا، اور اصرار ہی نہیں کیا بلکہ وہ راستے کھول کے کچھ ایسے تجربات اور تصورات ہمیں دے دیے جن کی روشنی میں ہم ذہن کو اور قلب کو دونوں کو ایک ہی محبوب کا عاشق بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے، اور تیسرے یہ کہ دنیا کیا ہے، تاریخ کیا ہے۔ تاریخ کو نظر انداز کر دینے کے نتیجے میں یہ دین ایک نبوی مشن اور اعلاء کلمت الحق کے تقاضے کے ساتھ آیا ہے، وہ ٹھپ ہو کے رہ جائے گا۔ اور اس پھر آخر میں ان کا ایک بہت نازک موضوع ہے، یہ آخری خطبہ ہے کہ از ریلیجن پاسبل، کہ کیا جدید دنیا میں اس غیر مذہبی نظریات سے مغلوب دنیا میں کیا دین کا کوئی امکان ہے، یعنی اللہ کو مانا جا سکے گا اور آرگنائزڈ ریلیجنز کو مانا جا سکے گا جس میں کتاب ہو، جس میں احکام ہوں۔ اس پہ ان کا کلام ہے، وہ آپ لوگ غور سے پڑھیے، اور اگر آپ نے وہ غور سے پڑھ لیا تو موجودہ جو لہر چل رہی ہے الحاد کی، اور جو اب لوگ مسلمان اتنی تیزی سے نہیں ہو رہے جتنی تیزی سے ملحد ہو رہے ہیں، یہ بات ذہن میں رہے، تو وہ آپ کو اس سے بچاؤ کا بھی، اپنے بچاؤ کا بھی اور اپنے دوستوں کے بچاؤ کا بھی انشاءاللہ ایک مضبوط سایہ سا مل جائے گا۔ تو اب آخری بات، مطلب الاٹڈ ٹائم سے معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی دیر ہو گئی، لیکن آخری بات یہ ہے کہ اقبال نے اپنی ساری امیدیں اور توقعات وہ نوجوانوں سے باندھی تھیں۔ بر جوانہ سہل کن حرف مرا، کہ جوانوں کو میری بات جوانوں کے لیے میری بات سمجھنا آسان بنا دے، یہ دعا کر رہے ہیں۔ تو مطلب ان کا ایک مطالبہ جیسے مختلف جگہوں سے جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ وقت کی قدر کریں، اپنی دینی اور تہذیبی خود اعتمادی کو متاثر نہ ہونے دیں، زبان کا اچھا علم حاصل کریں، کیونکہ زبان کا علم اگر ناقص ہوگا تو آپ کے ذہن میں ناقص تصورات ہی بنیں گے۔ آپ کی ذہنی سطح اتنی ہی ہے جتنی آپ زبان جانتے ہیں، تو اس میں ترقی کرنی چاہیے۔ دوسرے یہ کہ اپنے اخلاقی وجود کو محفوظ رکھنا اور پروڈکٹیو رکھنا، یعنی معاشرے کو حق پر رکھنے کے لیے اپنے ذہن کو استعمال کرنا، معاشرے کو جمال پر رکھنے کے لیے اپنے قلب کو متحرک رکھنا، اور معاشرے کو خیر پر رکھنے کے لیے اپنے ارادے اور اپنی شخصیت کو کھپا دینا۔ تو یہ اقبال کا پیغام ہے کہ ایمانی وجود، ایمانی ذہن، ایمانی قلب، ایمانی ارادہ، ان کو بیدار کرو، ان کو تاریخ میں برقرار رکھنے والی قوت اپنے ذہن اور قلب وغیرہ سے، علم سے، عشق سے فراہم کرتے رہو، اور اپنی اس ذمہ داری کو سمجھو کہ تم
اگر تمہیں دیکھ کر تمہارا دین دوسروں کے لیے کنونسنگ نہیں ہوتا یا اٹریکٹیو نہیں بنتا تو تم بے معنی اور ایبسرڈ زندگی گزار رہے ہو۔ تو اس ضرورت کو سمجھیں بھائی، اور آپ لوگ اس پہ مطلب اب ہو کیا رہا ہے کہ ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے یہ موبائل میں ادھر ادھر، اور ہماری شخصیت کے اخلاقی نمو کا عمل ہے وہ رکا ہوا ہے، کیونکہ ہمارے شجر اخلاق کو پانی دینے کا عمل ہماری معاشرت نے روک رکھا ہے۔ تو اب یہ سب کام کرنے ہیں، یہ سب کام آپ ہی لوگ کر سکتے ہیں ایک انقلابی جذبے کے ساتھ، بے لوثی کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور تسلسل کے ساتھ۔ تو اللہ توفیق دے۔